سورہ مومنون جو ہے اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات سے کی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، تم ان کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھو گے، دیکھنے سے نظر آئیں گے ان کے اندر یہ صفات ہیں۔ وہ صفات میں بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ کیسے کامیاب ہوئے یہ آگے آ رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، خشوع پیدا کریں۔ آج جب نماز ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اختلافی مسائل کے جھگڑوں میں پڑے جاتے ہیں کہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں کہ بغیر رفع الیدین کے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں۔ صحابہ کرام میں یہ تمام قسم کی نمازیں موجود تھیں۔ رفع الیدین سے پڑھنے والے بھی تھے، اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کہتے ہیں رفع الیدین سے نہ پڑھنے والے بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ امام ترمذی کا بیان ہے ترمذی میں، اور روایات سے بھی ثابت ہے۔ تو ان لوگوں میں زور سے آمین بھی تھی، آہستہ آمین والے بھی تھے، رفع الیدین والے بھی تھے، بغیر رفع الیدین والے بھی تھے، لیکن ان کی نمازوں میں چاہے رفع الیدین کے ساتھ ہو یا بغیر رفع الیدین کے ہو، خشوع و خضوع سب میں مشترک تھا۔ آج رفع الیدین کرنا یا نہ کرنے کے پھڈے تو بہت پتہ ہوتے ہیں، نماز سے خشوع کیا ہے؟ شارٹ ہے۔ تو ہماری نمازیں تو چاہے بغیر رفع کے پڑھیں یا رفع کے ساتھ پڑھیں، قبول مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی۔ صحابہ میں ایسے بھی تھے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ امام مالک کا یہی رائے ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے۔ تو ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، تو ان میں الجھانے والے بہت ہیں، نماز میں خشوع پیدا کرانے والے کم ہیں۔ یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے یہ چیز۔ جب اللہ والوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی، اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں۔ پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے، کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے۔ آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم۔ کہتے ہیں بزرگ لیس، کوئی بابا شابا، کوئی بزرگ ہے ہی نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ نمازوں سے خشوع ختم۔ صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر تبع تابعین نے تابعین کے، یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں، اس کی صحبت میں نہیں رہتے، تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے، اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، خشک ہوتا ہے۔ وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے فرقہ واریت کی، فتنہ پھیلا دیتا ہے، وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے۔ ابھی غیر مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے، ہندو تھے، پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ، ہم بہت سے اسکالرز کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوں۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہمیں، مزید کنفیوژن، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں۔ یہ ایسا، اس کی نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا۔ خالصتاً مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں، کالعدم ہیں۔ تو غیر مسلم کیا سوچے گا یار، یہ کیا تباہی پھیلائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، کیا کر رہے ہیں یہ؟ باہر مسائل، باہر بھی یہی ہے کہ انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب عذاب میں آ جاتا ہے، وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں۔ بس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے، اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے، لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت، نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، جو بھی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا، عملاً پتہ چلتا ہے، عملاً پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علماء کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب صحیح ہے۔
نفرت پیدا ہو رہی ہے, سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے میں نے کئی کو تو نہیں کہہ سکتا, چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں. اسلام لائے, تبلیغ جماعت میں وقت لگایا, نمازوں میں خشوع پیدا ہو. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو باقی رہ گئے تھے نا, انہوں نے بتایا, کہہ رہے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا, ہماری نمازوں میں خشوع, آخرت, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رفع الیدین کے, کچھ رفع الیدین کر بھی رہے تھے, کچھ نہیں بھی کر رہے تھے, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا. ہم جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو, ہم بھی لگ گئے اس میں. کہہ رہے جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے. انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں, یہ حنفی کیا ہوتا ہے, شافی کیا ہوتا ہے, مالکیہ کیا, حنبلی کیا ہوتا ہے, یہ دیوبندی, یہ بریلوی, یہ اہل حدیث, یہ فلانا, اور لٹریچر لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو, صرف قرآن. کہہ رہے اتنے بڑے مسائل, ایک طرف یہ تھے, ایک طرف پوری دنیا تھی. کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتہ دار واپس اسماعیلی بن گئے, آغا خانی بن گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی, ان کی نمازوں میں خشوع تھا, جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے. ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا. ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو, یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ, کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے. دعوے کرنے والے بہت ملیں گے, اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے, اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے, 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے. امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے, انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے. امام شافعی کا اپنا انداز ہے, انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا, اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا. تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہے, وہ 100% غلط کہہ رہا ہے. تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے, اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا, ہم کیا کرتے ہیں, کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے, ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے. وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے, آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں, نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں, اڑا رہے ہیں. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے, ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, صرف باتیں ہیں. حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو. کہتے یہ ہے کہ سب کی سنو, لیکن عمل کیا ہے, کسی کی مت سنو. ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں ہو. تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں. تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کا کیا مطلب, وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت. ٹائم ویسٹنگ, لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے, وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا, وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے. آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ, یہ بھی لغویات ہیں. میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8 سال لگائے, بالکل چپک کے ایسے. نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے, ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے. کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, روتے تھے. اللہ نے علم اتنا دیا تھا, کئی سال صحیح بخاری پڑھائی انہوں نے دارالعلوم کرنگی میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں. 7 سال پڑھا ہے انہوں نے حضرت سے. فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا. کتنے بڑے عالم. میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا. نہ جنگ جمل سنی, نہ جنگ صفین سنی, نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. پریکٹیکل کام. جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید, انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت, یہ لوگ تھے گزر گئے, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم,
انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا. اچھا کیا اچھا ملے گا, برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا, تم کیا کر رہے ہو. اپنا عمل زیرو. اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے, تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے, جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ. آپ ڈائری بناؤ یار, میں فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھتا ہوں, میں ظہر پڑھتا ہوں, میں عصر پڑھتا ہوں, میں مغرب پڑھتا ہوں, میں عشاء پڑھتا ہوں, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے, میں حرام تو نہیں کما رہا, میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں تلاوت کتنی کرتا ہوں, میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو. پنجاب میں حیات ممات کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ, اتنا الجھے ہیں کہ اچھے ایک جماعت کے طلباء آپس میں لڑ پڑے ہیں. سارے مسائل ایک جیسے, ایک مسئلے میں اختلاف, اور وہ جو گالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنائے کہ آپ الامان والحفیظ. تو والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں دیکھو. ایک اہم بات کر کے میں اس آیت کو سمجھاتا ہوں, پھر انشاءاللہ کھوپڑی میں بیٹھے گی. ہے اپنی زندگی سے جو غیر اہم چیزیں ہیں, جو غیر امپورٹنٹ ہیں, اس کو کیا کر دو, بولو نا یار, نکال دو. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم نے ایک دفعہ ورک شاپ کروائی نا ٹائم مینجمنٹ کی, اللہ سلیمان احمد صاحب کو جزائے خیر دے, بڑے زبردست آدمی ہے. یہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے ہمیں بتائی, اور بہت خاندانی ڈیفینیشن بتائی. حکمت کی بات جہاں سے لو لے کے آگے پارسل کر دو. تو جو ان کا اسٹائل تھا اسی اسٹائل سے میں بھی پوچھ رہا ہوں. ہم نے پھر ورک شاپ میں نے خود کروائی, تو میں نے اس میں پوچھا کہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا. ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے چاہیے, جو غیر امپورٹنٹ ہیں ان کو زندگی سے نکال دینا چاہیے. اب امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں بہت اہم, موسٹ امپورٹنٹ, اس کو امپورٹنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت اہم کام جو بہت ضروری ہو. ابے یہ تو ضروری امپورٹنٹ, یہ تو آپ الفاظ بدل رہے ہیں نا. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے نا, جو چیز آپ کو اس ہدف میں پہنچانے کا ذریعہ بنے وہ کام امپورٹنٹ ہے, اور جو اس ہدف تک سے روکنے کا ذریعہ بنے وہ نقصان دہ آپ کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ جو وہاں تک روکنے کا ذریعہ بنے نا, وہ کیا ہے؟ جو اس میں نقصان کا ذریعہ بنے ہدف تک پہنچانے کا, وہ غیر امپورٹنٹ ہے. اب دیکھو آپ کے پاس ٹائم کم ہے, زندگی محدود ہے, آپ کا ایک ہدف ہے اللہ کی رضا. مسلمان کا اصل ویژن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا, جنت ہے. اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ویژن بنانے پڑتے ہیں. جنت تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں نا. بھائی ایک آدمی صبح پڑھا ہوا ہے, اسکول نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی میرا ہدف ہے اللہ کو راضی کرنا, میرا ہدف تعلیم ہے ہی نہیں, میں اسکول نہیں جاؤں گا. اس کو بولو کما کے لا, کہہ رہا ہے میں کماؤں گا نہیں. میں کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا, میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ اللہ کے لیے. بعض لوگ ایسے اللہ کا لفظ بڑھ کے نا بول رہے ہوتے ہیں. یہ میں اللہ کا لفظ اس لیے بولتا ہوں, ایک پرویزی تھا منکر حدیث, ہم جب بھی اس کے پاس جاتے نا ہمیں الو بنا رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کو. تو یہ اللہ کا لفظ بڑے جلال سے بولتا تھا, ایک دم ہمارے دل دہل جائیں گے, یا تو بڑا نیک آدمی ہے. تو رب العالمین نے فرمایا. تو یہ نا منہ بھر بھر کے ٹوپیاں بہت کراتے ہیں. تو خیر, تو اب وہ نہ پوستی آدمی, نہ وہ اسکول جا رہا ہے, نہ وہ کالج جا رہا ہے, نہ وہ ایجوکیشن میں بڑھ رہا ہے آگے, نہ وہ کم بخت بزنس کی طرف توجہ دے رہا ہے. جب اس سے پوچھا جائے کہہ رہا ہے میرا ہدف بزنس ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کم بخت تیری شادی کیسے ہوگی جب تو کمائے گا نہیں, کھائے گا نہیں. تو کہہ رہا ہے میرا ہدف شادی نہیں ہے, میرا ہدف ہے اللہ کی رضا. صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ الو بنا رہا ہے. ابے اللہ کی رضا کے لیے تو دنیا میں کچھ کرنا تو پڑے گا نا. یوسف علیہ السلام نے مصر کی وزارت قبول کی, کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بادشاہ بن گئے مصر کے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کی رضا کے لیے جتنا دنیا میں آپ آگے جا سکتے ہو, کیونکہ جو آدمی دنیا میں جتنے اونچے مقام پہ جاتا ہے اتنی بڑی معاشرے میں وہ تبدیلی لا سکتا ہے. تو آپ نہیں جائیں گے, برے لوگ آگے چلے جائیں گے. تو کمپٹیشن ہے, تو کچھ تو کرنا ہے نا. تو اس کو وہ ایک ہدف بنانا پڑے گا آپ کو. یار میں نے یہ کرنا ہے,
تاکہ میں اس کے ذریعے کس کو خوش کر سکوں؟ اللہ کو. آپ ڈاکٹر بننے کو ہدف بناتے ہو، یار میں لاکھوں لوگوں کی جان بچا لوں گا، اس کے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. کماؤں گا بھی پیسہ. ڈاکٹر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے کریں، پیسے نہ لیں. تو بھائی پیسے بھی لیں آپ، پیسہ کمانا بھی ہدف ہو سکتا ہے، مالدار بننا بھی ہدف ہو سکتا ہے. مالدار بنوں گا اللہ کے لیے. مالداروں کے الگ فضائل ہیں حدیث میں، وہ ابھی ٹاپک ادھر چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یہ میرا اصل ہدف ہے، اور الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت. تو وہ ہر وہ چیز جو آپ کو اس ہدف تک جانے تک روکے، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ لغو ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم عن اللغو، وہ غیر امپورٹنٹ ہے، وہ لغو ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ لغویات سے بچتے ہیں. تبھی ہم نے ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا یزید کے پھڈے میں پڑھتے ہوں، MBBS میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں، اور کوئی ان کو تقریر سنا، یار تو یزید کا مسئلہ ذرا حل کر کے بتا، یار بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ پیش کر. وہ کہے گا بھائی کل میرا پیپر ہے میرے ابا نے مجھے باہر بھیجا ہوا ہے رشیا میں، یونیورسٹی میں پیسے خرچ کیے ہوئے، میں اس میں فیل ہو گیا نا، میں جہنم میں بہرحال چلا جاؤں گا، یزید جائے نہ جائے. تبھی وہ پڑھ بھی لیتا ہے. اور اگر وہ میڈیکل کالج میں ایجوکیشن کے دوران بنو امیہ کے بکھیڑے لے کے بیٹھ جائے، جیسے بعض لوگ یوٹیوب پہ بنو امیہ سے ان کو ایسی چڑ ہو گئی ہے کہ اچھے کام بھی غلط اور غلط تو ویسے ہی غلط، امت کو اسی میں الجھا دیا. تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ وہ پڑھ لے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. آپ اسے کہو گے بھائی اپنی تعلیم کو فوکس کرو، تو خوب سمجھ لیں جب تعلیم کو فوکس کرے گا نا تو فوکس کرنے کے بعد بھی نہیں پھڈے میں ڈالا جائے گا اس کو، اس لیے کہ آگے اس سے بھی بڑے بڑے اہداف آپ کے سامنے موجود ہیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کو عملی تبلیغ میں سنا، کبھی ریونڈ میں کبھی سنا آپ لوگوں نے تبلیغ جماعت میں حاجی عبدالوہاب صاحب نے 3 گھنٹے کا بنو امیہ پہ بیان کیا ہو؟ کبھی سنا؟ تبلیغی اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے، 3 گھنٹے کے بیانات بھی ہوتے ہیں. کبھی سنا کہ انہوں نے بنو عباس بنو امیہ کے بارے میں رپورٹیں پیش کی ہوں اور کیڑے نکالے ان میں بیٹھ کے؟ ان کو پتا ہے بھائی جو ہدف ہے اس سے کیا ہو جائیں گے؟ رہ جائیں گے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، لوگ تھے جو چلے گئے، انہوں نے وہ جو کمایا تھا ان کو مل گیا، جو نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ، جو برائیاں کی اس کا بدلہ. ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا توحید پر ایمان لے کر آ. فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ میرے باپ دادے کا کیا ہوگا جو ہمارے گزر گئے، وہ تو سارے مشرک تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ دیتے جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے، تو بحث کا رخ کیا ہو جاتا؟ چینج. فرعون کہتا دیکھو تم سب کے باپ دادوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنمی. لوگ طیش میں آتے. اب اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ ختم ہوتی اور ایک نئی ڈیبیٹ شروع. اب پہلے ان کو ثابت کرو کہ یہ جنتی ہیں کہ جہنمی. مناظرے کا رخ ہی کیا ہو جاتا؟ چینج. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایک لغو بات بیچ میں لے کر آ گیا ہے، اگر میں اس کی باتوں میں پڑ گیا نا تو جو اللہ نے مجھے ہدف دے کے بھیجا ہے اس ہدف سے میں پیچھے رہ جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ علمھا عند ربی فی کتاب. وہ کہاں جائیں گے اللہ کو پتا ہے. بھائی کتنا زبردست جواب دیا. علمھا عند ربی فی کتاب، اللہ نے کے پاس کتاب میں سب کے نام ایڈریس لکھے ہوئے، کس کس نے کہاں جانا ہے. لا یضل ربی، میرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا کہ بھیجنا جنت میں تھا اور بھیج کہاں دے؟ جہنم میں. جان کر بھی ایسی غلطی نہیں کرتا. ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت الفردوس میں تھا، بھولے سے کہاں بھیج دیا؟ جہنم میں. تو اے فرعون اللہ کو پتہ ہے کون کہاں جائے گا. الذی جعل لکم الارض مہدا، میں اس خدا کی دعوت دے رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. دیکھو حضرت موسیٰ نے بات کیسے پلٹ دی کہ نہیں پلٹ دی، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی. اس لیے کہ فرعون کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ میرے محل میں میرے علاوہ کسی اور کی کبریائی کیوں بیان ہو رہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن دیا گیا تھا وہ یہ کہ آپ نے فرعون کے محل میں وہ کام کرنا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا. وہ کام کیا ہے؟ اس کے محل میں، اس کے سامنے، اس کے درباریوں کی موجودگی میں خدا کا انٹروڈکشن کروانا ہے. آپ کے پاس ٹائم کم ہے، جتنا اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں آپ وہ حمد و ثنا کریں. تبھی تو فرعون جوش میں آ کے کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. لوگوں تمہیں جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے نا وہ دیوانے ہیں معاذ اللہ. میں پوچھتا کیا ہوں، جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ صحیح ہے نا. میں پوچھتا کچھ اور ہوں اور جواب
کچھ اور دیتے ہیں. تو دیوانے نہیں تھے, بڑے عقل مند تھے, انہیں پتا تھا اس کے سوالات کے جواب دینے پر آ گیا تو میں اپنے ہدف سے دور رہ جاؤں گا. تو یوٹیوب پہ جو بھی اٹھ کے مکھنچو چیلنج کر دے نا, اور آپ جا کے اس کے جوابوں میں لگے ہوئے ہو, ہر فضول سے فضول آدمی کو لفٹ کرا رہے ہو, اور آپ ہر اس کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس کا جواب دو, اس کا جواب دو. میں نے کہا اعتراضات دنیا میں قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے, تو ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے. آپ اپنے ہدف کو فوکس کرو. آپ کا ہدف کیا ہے؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جانور کے لیے چیلنج ہے ہی نہیں, جانور کے لیے تو چیلنج ہی نہیں. اس کو فطرت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو سیدھا راستہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اس کو پیدا کر کے دھکا دے کے اس کو صحیح ٹریک پہ چلا دیتا ہے. جس نے لاہور جانا ہے اللہ اس کو لاہور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے, جس نے خانے وال جانا ہے اس کو خانے وال کی ٹرین میں اللہ بٹھا دیتا ہے, جس نے پشاور جانا ہے اللہ اس کو پشاور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا ٹریک صحیح ہے کہ نہیں ہے. جو اس کی منزل ہے فطرت, اللہ اس کو دھکا دے کے اس پہ چلا دیتا ہے. اب جیسے شیر سے بات آئی تھی کہ وہ ہم سے مشورے لے کے کھاتا تو گوشت کے ساتھ تھوڑے سے فائبر ملا کے کھا رہا ہوتا, ہاضمہ اس سے کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے. یا کولڈ ڈرنک پی رہا ہوتا ہضم کرنے کے لیے, تو اللہ نے اس کو چلا دیا اس کی لائن پہ. وہ آپ چڑیا گھر میں بھی لاؤ گے نا, وہ نہیں مانتا اس چڑیا گھر کے پروٹوکول کو, زو کے پروٹوکول کو وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے مجھے ویسا ہی پہاڑ چاہیے, مجھے ویسا ہی کچا گوشت چاہیے, ہڈی توڑ کے کھاؤں گا میں. یہ کیا کباب اور کوفتے بنا کے میرے سامنے تم لوگوں نے پیش کر دیا, مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. شیر کے پنجرے میں آپ شیر چھوڑ دیں, پوری زندگی گزر جائے گی, وہ اس سے اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کرے گا. آپ اس کو لا کے دکھائیں, یو کے میں نیشنلٹی مل جائے گی بھائی تمہیں, سمجھ رہے ہو؟ کوئی اس کے کوئی دلیل کارگر نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے چونکہ فیمیل نہیں مل رہی تو میرے بھی جذبات ہیں, چلو وسیم صحیح. پھر شیروں میں بھی تو وسیم ستار ہوتے ہیں نا, چلو ستار بھائی, چلو غفور بھائی, چلو جی. نہ اس کی نیچر اس کی طرف مائل بولو نہیں ہو, گندگی ہے یہ, وہ نہیں مانے گا اس کو. تو جانور بچہ بکری کا پیدا ہوتے ہی کہاں دودھ کی طرف لپکتا ہے. آپ اس کے سامنے گوشت ڈالو گے کبھی بھی اس کو منہ مارنے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن انسان کا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی, سارا مسئلہ انسانوں کا ہے. انسان کے سامنے دو بڑے چیلنج ہیں. ایک فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, نمبر دو اس پہ چلنا کیسے ہے. یہ جو قرآن کہتا ہے نا, قرآن کا جو انٹروڈکشن اللہ نے کرایا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلی آیت یہی ہے نا سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کروایا, یہ ایک کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اے اللہ یہ کیوں نازل کی ہے تو نے؟ اللہ نے کہا کہ نہ یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے, نہ اسے پڑھ کے تم گردوں سے پتھری نکالنے کا طریقہ معلوم کرو گے, نہ اس سے پڑھ کے تم چاند پہ پہنچنے کی کوشش کرو گے, نہ یہ سارے سائنس کے ٹاپک ہیں, یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. ہم اس ٹاپک کو چھیڑیں گے جسے دنیا میں کوئی نہیں چھیڑتا. کہا ہدی للمتقین, جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. فطرت کی ڈیفینیشن اور اس پہ چلنا کیسے ہے, متقین کی یہ ڈیفینیشن ہے, جو چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ, غلط راستے سے بچنا. متقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو متقی عربی میں کہتے ہیں بچنے والے کو. تو کیا مطلب؟ جو نیچر سے ہٹ کے راستہ ہے اس سے بچنے والا, جو یہ چاہتا ہے کہ میں جو خلاف فطرت کام ہے اس سے بچ کے نیچر پہ چلوں. تو ہدن اس میں, اس کتاب میں ان کے لیے کیا ہے؟ گائیڈنس ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی ضرورت کے لیے نا, قرآن کی ضرورت سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت بہت بہترین ہے. اس سے آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. مجھے بتاؤ انسان کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جس نیچر پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے اس نیچر پہ وہ چلتا رہے؟ آپ اگر نیچر سے ہٹ جاتے ہو نا, آپ سب سے پہلے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہو, چاہے کتنی سہولتوں میں ہو آپ. چڑیا گھر میں, زو میں آپ نے شیر کو لا کے رکھا, ساری سہولتیں دے دیں لیکن اس کا وہ نیچرل ماحول نہ دیں جو اس کو جنگل میں ملا ہے. شیر کی کھوپڑی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی. این ممکن ہے وہ پھر وہ خودکشی کر لے. آپ نے کیا کیا؟ جنگل سے شیر کو لا کے رکھا آپ نے, اور آپ نے اس کو بجائے
غار بنانے کے, مٹی کے ٹیلے بنانے کے, آپ نے اس کو ایئر کنڈیشن روم دیا اور خوبصورت ڈبل بیڈ لگا دیا اور ساتھ میں دلہن بنا کے شیرنی کو بٹھا دیا آپ نے. ڈبل بیڈ ہے, کمبل بھی ہے, اور کھانے کے لیے آپ نے ساری سہولتیں ہیں نا. آج انسان کہتا ہے نا پرتعیش لائف, تو یہ مل رہی ہے نا انسان کو. لیکن ڈپریشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ بڑھ رہی ہے. آپ نے کیا کیا جناب؟ اس کو پھر آپ نے پینے پلانے کا بھی انتظام کر دیا شیر کے لیے. کیا آج تک پانی پیا ہے؟ ذرا یہ پی کے دیکھو, ٹن ہو جاؤ گے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. شیرنی کو بھی لگا دیا کہ تم بھی پیو, پھر لائف کو انجوائے کرو. اور اس کو کہا کہ تم آج تک چھیچڑے, گوشت, ہڈی, گندا, چوہے, بلی, پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہے ہو. آپ نے جناب آرڈر کیا کباب جی والوں کو یا حویلیاں کو کہ یار بہترین ملائی بوٹی جو ہے نا شیر کے لیے, گرم گرم ہانڈی میں بنی ہوئی, مکھن کا تڑکا لگا ہوا, چڑیا گھر میں پہنچا دے. اور ایک ایل سی ڈی بھی لگا دی کوئی فلم دیکھنے کے لیے, شیر کے حساب سے کوئی بھی جنگل کی فلم. پانی پینے کے لیے اسٹرا کا انتظام کیا آپ نے کہ کیا زبان چاٹتا رہتا ہے, گھنٹہ تک 2 گھونٹ پی نہیں پاتا, ٹھیک ہے نا, یہاں سے. تو میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں آپ پنجرے میں ہوں گے اور شیر باہر گھوم رہا ہوگا. وہ ڈپریشن سے نا یا تو باہر نکل جائے گا, آپ کو کھا جائے گا, یا وہیں ٹینشن سے مر جائے گا. میرے بھائی سیم یہی حالت انسان کی ہے. اگر انسان کو پہلی بات یہ نہ کوئی بتائے کہ فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, انسان 2 غلطیاں کرتا ہے. ایک تو فطرت کو پہچاننے میں, ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جس طرح پیدا ہوئے تھے نا وہی اصل نیچر ہے, اسی پہ ہمیں موت تک رہنا ہے. وہ ختنے نہیں کراتے. بھائی جب پیدا ہوا تھا تو ختنے ہوئی بھی تھی کیا؟ تو نیچر تو کیا ہے بغیر ختنے کے. جب ہم پیدا ہوئے تھے جسم پہ بال نہیں تھے, لہذا وہ کہتے ہیں کہیں بھی جسم پہ بال نہیں ہونے چاہیے. آپ نے اس قسم کے لوگ دیکھے ہیں, نہ سر کے بال, نہ داڑھی کے بال, نہ مونچھوں کے بال, بالکل عجیب سے بنے ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ نیچر نہیں ہے. نیچر یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہوتے ہیں تو نیچر خود بال پیدا کرتی ہے نا, تو بال ہونے چاہیے. اب سکھ لوگوں کا مذہب کیا ہے, کہیں کے بال بھی نہ کاٹو, سر کے بال بھی, داڑھی کے بال بھی, مونچھوں کے بال بھی, بغلوں کے بال بھی, جتنے بڑے ہو یہ نیچرل ہے. بتاؤ فطرت کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا؟ اگر یہی مطلب ہے تو ناخن بھی نہ کاٹو بھائی. ناخن بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے؟ بڑھ رہے ہوتے ہیں. دانت بھی صاف نہ کرو. جانوروں کو اگر دیکھتے ہو تو کسی جانور کو برش کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ کبھی دیکھا کسی جانور کو برش کرتے ہوئے؟ انسان کہ یار میں بھی چونکہ میڈیکلی تو حیوان ہی ہوں نا انسان, تو جیسے ان میں آٹو سسٹم لگا ہوا ہے, خود بخود دانت ہو جاتے ہیں, ان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم کیوں صاف کریں؟ اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, نہ لوگ دانت صاف کیا کرتے تھے, نہ کہیں کے بال صاف کیا کرتے تھے. پیغمبروں نے ان کو دانت صاف کرنا سکھایا اور بال صاف کرنا سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, انسانوں نے یہ پیغمبروں سے سیکھی ہیں. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقلیم الاظفار, ناخنوں کو کاٹنا. جب تک پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھیں لوگ ناخن کاٹنے کے بجائے کیا کیا کرتے تھے؟ بڑھایا کرتے تھے. بڑھ رہے ہیں تو بڑھنے دو. نتف العانہ, حلق العانہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر ناف بال صاف کرنا. یہ انسانوں کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ نیچر ہے انسان کی, لیکن انسان اس کو خود ڈیفائن یا ایکسپلین نہیں کر سکتا. انسانوں پہ چھوڑ دیں گے بحثیں ہوں گی. اللہ نے پیغمبروں کو نیچر سکھائی, اور پیغمبروں نے کس کو جا کے سکھائی ہے؟ بولو نا یار, انسانوں کو جا کے سکھائی ہے. جس قوم میں بھی ناخن کاٹنے کا رواج ہے, آپ اگر ماضی میں جائیں گے جاتے جاتے ان کا پیغمبروں سے, آسمانی کتابوں سے کوئی نہ کوئی لنک آپ کو نظر آئے گا. اور آپ نے فرمایا نتف الابط,
بغلوں کے بال نوچنا یہ کس کی فطرت ہے؟ ابے بول لو کیا ہو گیا یار؟ یہ پیغمبروں کی فطرت ہے. جس قوموں میں بغلوں کے بال صاف کرنا نظر آئے گا یا تو ان کا ماضی میں پیغمبروں سے رشتہ یا ایسی قوم سے سیکھا ہوگا جن کا پیغمبروں سے رشتہ ہے. جیسے مسلمان ہے نا, پیغمبر سے تعلق ہے نا, تو یا تو مسلمانوں سے سیکھا ہوگا انہوں نے, خود سے ان چیزوں کی طرف لوگ نہیں گئے ہیں, کیونکہ اس میں بحث ہوتی ہے کہ یہ فطرت کے ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو کا استعمال, جانور کو دیکھا کبھی شیر صبح صبح نکل رہا ہو اسپرے کر کے, یہ جو خوشبو کا استعمال ہے یہ بھی انسان کی نیچر ہے. یہ نیچر کس نے سکھائی ہے حدیث کے مطابق؟ بولو, پیغمبروں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا یہ کس کی فطرت ہے؟ پیغمبروں کی. انسان نے خوب سمجھ لو خود سے میرج اور نکاح یہ انسان نے خود سے نہیں سیکھا. ایک نفسیاتی ڈاکٹر کی میں تقریر سن رہا تھا, یہ جو ہمارے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں بہت سے اچھے ہیں, جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ تو سارے ہی اچھے ہیں, لیکن جو نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ساری نفسیات پڑھتے ہیں گوروں سے. یہ کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں؟ وہی سارے قوانین یہاں ان کا اطلاق یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور بھائی تم اس سوسائٹی میں رہ کر قانون کس کے تھوپ رہے ہو؟ اس سوسائٹی کے. یہ تو عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ بہت سمجھدار جو ڈاکٹر ہیں وہ تو میں ملا ہوں, وہ تو الحمدللہ وہ سمجھتے ہیں ساری چیزیں, تو وہ تو اصول اور کلیات جو ہے نا ان کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بہت سے ڈاکٹر عجیب. ایک ڈاکٹر صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ یہ جو نکاح کا رواج ہماری سوسائٹی میں یا انسانیت میں آئے 5000 سال پرانی تاریخ ہے اس کی. یہ جو میرج سسٹم انسانوں میں شروع ہوا کب سے شروع ہوا؟ کیا مطلب اس سے پہلے نکاح کا رواج نہیں تھا؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب گورے سے اتنا متاثر ہیں کہ ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ گورے نے جب بہت بڑی پھینکی ہے تو تھوڑا سا اپنی سینس استعمال کر کے غور کر لیتے کہ کیا یہ لاجیکلی بات بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. 5000 سال پہلے کیا گول میز کانفرنس ہوئی تھی؟ دیکھو آپ جتنا ماضی کی طرف جاؤ گے, مجھے ایک بات بتاؤ, نکاح کا رواج بڑھتا ہوا نظر آئے, کم ہوتا ہوا نظر آئے گا یا بڑھتا ہوا نظر آئے گا؟ بڑھتا ہوا نظر آئے گا نا. دیکھو ہم جب گراف کھینچتے ہیں نا, ہم جب ایک وائٹ بورڈ پہ گراف بناتے ہیں تو گراف میں لائن یا تو یہاں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے یا اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں نکاح کا رواج کم ہو رہا, بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بولو, کم ہو رہا ہے نا. ابے تمہیں یہی نہیں پتا کہ کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ تمہارے باپ دادا میں رواج زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ باپ دادا میں زیادہ. گوروں میں بھی یورپ میں پہلے نکاح کا رواج زیادہ تھا, اب کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. جیپنیز میں پہلے شادیوں کا رواج زیادہ تھا, اب ہو سکتا ہے نکاح مشکل لفظ آپ کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو. جیپنیز میں پہلے شادی کا رواج زیادہ تھا, اب کیا ہے؟ کم ہے. تو جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں شادی بیاہ کا رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. یہاں تک کہ فرانس کے ایک چرچ میں ایک دفعہ ایک شادی کے لیے جوڑا آیا تو باقاعدہ نیوز اینکر پہنچ گئے کہ ونس اپون اے ٹائم کسی کی یہاں شادی ہوئی تھی, 10 سال سے اب تک کسی کی شادی ہم نے دیکھی نہیں ہے. تو یہ رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ہونے کا گراف کیا جا رہا ہے؟ اوپر جا رہا ہے نا. تو ہم اگر پاس کی طرف جائیں گے تو جو چیز فیوچر میں کم ہو رہی ہے اس کا مطلب پاسٹ میں وہ کیا تھی؟ زیادہ تھی نا. یعنی شادی بیاہ کا رواج فیوچر میں جیسے جیسے جا رہے ہیں کم ہو رہا ہے, اس کا مطلب پاس میں جیسے جیسے جائیں گے کیا ملے گا آپ کو؟ زیادہ ملے گا. اور یہ ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے. گورے بھی اسی کے قائل ہیں, جیپنیز بھی مانتے ہیں پہلے میرج سسٹم مضبوط تھا, اب کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. اب مجھے بات بتاؤ 5000 سال, اچھا جتنا پیچھے جاؤ گے تو پھر آپ کو زنا مارکیٹ سے بالکل شارٹ نظر آئے گا. زنا ہوتا ضرور تھا لیکن کوئی دکا واقعات اور اس کو بہت سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا تھا. ہم جو 1000 سال پہلے کی فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں, 1200 سال پہلے کی, اس میں جب زنا کی بات آتی ہے تو تمام فقہا ایک چیز لکھتے ہیں کہ زنا تمام قوموں میں, تمام کلچروں میں, تمام مذاہب میں حرام سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب آج سے 1200 سال پہلے سیکولر لوگ, ملحد لوگ بھی زنا کو کیا سمجھتے تھے؟ حرام. انسانی نیچر اس کو قبول
نہیں کرتی تھی. یہ غلط ہے. یہ یعنی یہ اس پہ بحث فقہا نے لکھی ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں زنا کرے تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس کا جواب تھا ملے گی، کیونکہ یہ ان کی نظر میں بھی حرام ہے، اور یہ حرام ہے فی الادیان کلھا. اس وقت روئے زمین میں جتنے کلچر تھے، جتنے مذاہب تھے، سب میں کیا تھا؟ یہ حرام ہوتا تھا، لیکن غیر قانونی ہو کے، غلط سمجھ کے کیا جاتا تھا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم ماضی کی طرف جاتے 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 ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ ساری دنیا میں نکاح کا رواج تھا. اب اگر 5000 سال پہلے ہم پہنچتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ 5000 سال پہلے نکاح کا رواج شروع ہوا تھا، اس سے پہلے اس کا مطلب ہے، بولو نا یار، نہیں تھا. تو اس کا مطلب وہ جو جنگلی لوگ تھے، پیغمبروں کا تو آپ نے انکار کر دیا کہ پیغمبر تو آئے نہیں، وہ جو جنگلی لوگ تھے نا، جو تہذیب سے بالکل عاری، جو ابھی ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے بندر سے تازہ تازہ انسان بنے تھے، ابھی وہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ابھی تازہ تازہ کیا بنے تھے؟ تازہ تازہ دم غائب ہوئی تھی ان کی، تازہ تازہ ان کے جسم کے بال غائب ہوئے تھے، ابھی تھوڑا بندر سے پھر بھی تھوڑی بہت ساری چیزیں ان کی میچ کر رہی تھیں. تو وہ اتنے ذہین لوگ تھے، اتنے ذہین. مجھے پتا ہے کہ یہ 5000 سال پہلے بندر سے انسان نہیں بنے تھے. کوئی میرے اس پہ سائنسی لحاظ سے اعتراض کر سکتا ہے، جو ڈاکٹر، جو سائنسدان کہتے ہیں وہ تو 5 کروڑ سال پیچھے لے جائیں گے آپ. لیکن بہرحال آج کے دور کی نسبت تو بندر کے زیادہ قریب تھے نا، تو اس لحاظ سے تازہ ہی ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ ان سب نے جنگلوں سے جمع ہو کے گول میز کانفرنس کی کہ آج کے بعد ہم شادی بیاہ کر کے زندگی گزاریں گے. یہ بات کھوپڑی میں آتی ہے؟ نہیں آئی بات صاحب؟ یہ کھوپڑی میں آتی ہے بات؟ جبکہ زنا میں لذت اتنی ہے اور شادی میں ٹینشن اتنی ہے کہ اس میرج سسٹم پہ لانے کے لیے آج یورپی قوتیں ہتھیار ڈال بیٹھی ہیں. وہ چاہتی ہیں شادی بیاہ کا رواج آئے، ان کے بس میں نہیں ابھی ہے. تو اس دور کے جنگلیوں کے بس میں تھا کہ سارے انسان کو جمع کر کے میرج سسٹم کو پروموٹ کرو، اور وہ کامیاب بھی ہو گیا. یہ بہت بڑی پھینکی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے صرف یہ بتاؤ. ڈاکٹر صاحب نے، خدا کی قسم، ماضی میں آپ جاؤ، نکاح کا مضبوط نظام یہ پیغمبروں کے وجود کی اور ان کی تعلیمات کے اثر کی اتنی بہترین دلیل ہے کہ اس دلیل کے بعد مذہب کے برحق ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی. یہ پیغمبروں نے یہ کام کروایا، اور پیغمبروں کی موٹیویشن کے بغیر اتنی بڑی دنیا کا نکاح سسٹم پہ جمع ہو جانا امپاسبل، یہ ممکن بھی نہیں ہے. جیسے مسلمانوں میں شراب نہیں ہے، کیا قانون کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. پیغمبروں کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے معجزے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اپنی لائف ہوتی ہے. پیغمبروں کے علاوہ اللہ نے کسی کو ایسی طاقت ہی نہیں دی ہے کہ ایسا موٹیویٹ کرے کہ من حیث القوم پوری قوم سے ایک جرم ختم ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے. تو اسلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں جس میں زنا حرام تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے. اور اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس نے نکاح کر کے زندگی گزاری ہے، پھر اس کی اولادوں میں نکاح ہوا ہے. تبھی آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے لوگ آپ کو نکاح کرنے والے نظر آئیں گے، اس لیے کہ ان کی اصل زنا سے نہیں بلکہ نکاح سے شروع ہوئی ہے. آپ کے خاندان میں شادی کا رواج ہوتا ہے نا، تو 2-4 لوگ تو بگڑ جاتے ہیں، زیادہ تر اپنے خاندان کی رسومات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو ان سارے انسانوں کا، جیپنیز، چائنیز اور یہ جتنے گورے ہیں، فرانسیسی ہو گئے، سویڈن والے ہو گئے، ناروے والے ہو گئے، سب کی اصل جو جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ زنا سے نہیں بلکہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ نکاح سے. یہ خود پیغمبروں کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پہلے انسان کو اتنا شعور کیسے پیدا ہو گیا کہ میں نے اما ہوا کے ساتھ شادی کر کے رہنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی نکاح کی ترغیب دینی ہے. یہ موٹیویشن اور یہ گائیڈنس ان کو کہاں سے مل رہی تھی؟ یہ خود سے نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے دی تھی ان کو گائیڈنس. خود سے انسان کی عقل یہاں تک نہیں پہنچتی ہے. بہت مشکل ہے یار. آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ گرو مندر سے آئے؟ فرسٹ ٹائم آئے ہیں آپ؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا آ رہی ہے، الحمدللہ. یہ گرو مندر سے آئے ہیں، آپ لوگ تو پرانے ہو گئے نا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ عسکری فورس. اچھا ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ.
جی اچھا اچھا، بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں یار. اچھا 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 اچھا، ایسا یہ بتا رہے ہیں بہت سارے لوگ نئے ہیں. ٹھیک، اچھا 10:30 تو بیان تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، کتنی واضح بات نہیں ہے. یہ پیغمبر، یہ گورے کو چاہیے نا ہسٹری پڑھ کے وہ خود وہ پیغمبروں کے وجود کا قائل ہو. یہ میں مولوی کیوں سمجھا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں؟ یہ تو گورے کا ٹاپک ہونا چاہیے کہ یار یہ حیرت کی بات ہے، جتنا ماضی کی طرف جائیں ہمیں ایک مینجمنٹ نظر آئے گی، جتنا پاس کی طرف جائیں، اور جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے ہمیں حیوانیت بڑھتی بھی نظر آ رہی، حالانکہ ترقی ہو رہی ہے. یہ جو تہذیب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ترقی کی وجہ سے ہے، یہ ترقی کی وجہ سے روڈ صاف اور یہ سب مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مینجمنٹ انسان نے سیکھ لی ہے کہ ملکوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، قوم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ جتنا پاسٹ کی طرف جائیں گے، جتنا پاسٹ کی طرف جائیں گے، آپ کو حلال کا کانسیپٹ کم ہونے کے بجائے زیادہ نظر آئے گا. دنیا میں دو قومیں جو ہسٹری کے لحاظ سے جن کا ریکارڈ بہت زیادہ محفوظ ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، یہودی اور عیسائی. باقی قومیں بھی ہیں، کہا جاتا ہے یہ چائنیز جو ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبل مسیح، لیکن میں ان قوموں کی بات کر رہا ہوں جن کی ہسٹری بھرپور طریقے سے محفوظ. جیسے مسلمانوں کا تو A to Z ایک ایک چیز محفوظ ہے نا. ان تمام قوموں میں آپ کو کتے بلی کھانا نظر بولو نہیں آئے گا. کھانے کے معاملے میں بھی تہذیب نظر آئے گی آپ کو. ان یہودی حرام کھاتے ہوں گے، کتے بلی نہیں کھاتے. انگریز حرام کھاتے ہیں، کتے بلی بولو نہیں کھاتے، یعنی کہ جو مرضی آ جائے پکڑ کے کھا جائیں. چائنیز ان کے پاس پیغمبر نہیں آئے، آئے ہوں گے بہت قدیم، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہوں گے. جو قریب ترین پیغمبر ہمیں ملتے ہیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر، لیکن جو بہت فیمس ہیں جن کو یہودی بہت فالو کرتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام. سمجھ گئے یہاں تک بات؟ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی ہسٹری تو ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح ملتی ہے. تو آج دنیا کی اکثر آبادی ان پیغمبروں کو مانتی ہے. تو جو ان پیغمبروں کو مانتے ہیں، کھانے پینے میں آپ دیکھ لو ان کی خوراک میں آپ کو گندگی کم نظر آئے گی، اور جو ان پیغمبروں کو نہیں مانتے ان کی خوراک میں آپ کو گندگی زیادہ نظر آئے گی. چائنیز نہیں مانتے، ان میں کوئی پیغمبر گزرے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے گزرے ہوں. وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ آپ کہو یار اس سے بہتر تھا بہنوں کی وراثت کھا لیتا. وہ بھی بری چیز ہے، اس میں بھی جہنم کی وعیدیں ہیں. مگر کتا کھانے سے تو پھر بھی کیا ہے، بہن خود کہے گی میری وراثت کھا لے، کائنڈلی کتا نہ کھا تو. یعنی بہن کو بھی اتنی گھن نہیں آئے گی اپنی وراثت آپ کھا جائیں، کتا کھانے سے اس کو بھی گھن آئے گی. گورا نہیں کھائے گا کتے، بلکہ گورے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو چائنا میں کتے کھائے جا رہے ہیں. اگر آپ فیلنگ پہ مدار رکھتے ہو نا، فیلنگز، جیسے اس نے کہا بہن سے نکاح میں آپ کو گندی فیلنگز محسوس ہوتی ہیں لہذا یہ کیا ہے، گندا ہے، تو ہمیں تو کتا کھاتے ہوئے اسی طرح گندی فیلنگ محسوس ہوتی ہیں. تو ہم تو کتے کو بھی کیا کہتے ہیں، فطرت کے خلاف. چائنا والا کتے کو فطرت کے خلاف نہیں کہتا. تو یا تو ہماری فیلنگ چینج ہوئی ہوئی ہے یا چائنا والوں کی چینج ہوئی ہوئی ہیں، دونوں میں سے ایک نئے غلطی پر ہیں. لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ہماری فیلنگ اگر کتا کھاتے ہوئے ہمیں گھن آتی ہے تو یہ ہماری وجہ سے نہیں، ہمارے اوپر تربیت کے اثرات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اگر عیسائی کو کتا کھاتے ہوئے گھن آ رہی ہے تو یہ فیلنگ جو بچائی کے رکھی ہوئی ہے نا کتا کھانے سے گھن آنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی، اگرچہ اب عیسیٰ کو فالو نہیں کر رہا وہ، لیکن باپ دادا نے تو فالو کیا ہے نا، وہی اثرات چلے آ رہے ہیں. یہودی اگر آج بھی ذبح کر کے کھا رہا ہے، مردار نہیں کھا رہا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے. کیونکہ تینوں قوموں میں قدر مشترک کیا چیز ہے، کامن کیا ہے، تینوں قومیں کتا بھی نہیں کھاتی، تینوں قومیں جو ہے مردار بھی نہیں کھاتی، تینوں ٹھیک ہے آج کل عیسائیوں نے کھانا شروع کر دیا کیونکہ وہ مذہب کے زیادہ باغی ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کھانے پینے کے معاملے میں چند چیزیں تینوں میں قدر مشترک، اور دوسری طرف قدر مشترک کیا ہے، کامن کیا ہے، تینوں پیغمبروں کو مانتے ہیں. یہ صاف علامت ہے کہ یہ جو اثرات ان میں آئے ہیں خوراک کے معاملے میں، جو یہ مہذب ہیں، گند نہیں کھا رہے، یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں. تو یہاں نیچر پہ چلانے والے کون ہیں، پیغمبر ہیں.
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آج بھی دنیا میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, موجودہ حالات کو دیکھیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی فطرت پہ کو ایکسپلین کرنا بھی صرف پیغمبروں کا کام ہے, اور اس پہ چلانے کے لیے دھکا دینا بھی کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور آپ کو بتاؤں, جو اخلاقی جرم ہے, جو بہت زیادہ انسانیت سے ہٹ کے جو جس کو انسانیت بہت گھناؤنے جرائم سمجھتی ہے, وہ جرائم بھی آپ کو گوروں میں اور یہودیوں میں کم نظر آئیں گے, ان لوگوں میں زیادہ نظر آئیں گے جو کسی آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتے. آپ کو امریکہ میں نظر نہیں آئے گا کہ چھوٹے بچوں کا گوشت بک رہا ہے, معصوم بچوں کا بھیجا کھایا جاتا ہے, زندہ بندر کو کاٹ کے اس کا مغز پیا جاتا ہے. آپ ان قوموں میں جب سروے کریں گے نا, یہ تو باہر سے بہت اچھے نظر آئیں گے آپ کو, لیکن جب آپ جائیں گے ایسے کنٹریز میں جو کسی پیغمبر کا نام ہی نہیں لیتے, پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہیں, آپ کو ان میں زندہ بندر جو تڑپ رہا ہے نیچے اسٹراپ کے ذریعے اس کا مغز پینے والے ہوٹل بھی بولو نظر آئیں گے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, انسانوں کا گوشت کھانے والے بھی آپ کو نظر آئیں گے. چھوٹے معصوم بچے جو مر جاتے ہیں ان کے گوشت کے ہوٹل بھی آپ کو بولو نظر آئیں گے. آپ کو گوروں میں پھر جذبہ ملے گا آپ کو, لیکن آپ ذرا اپنے پڑوسی ملک چکر لگا لیں. میں چائنا کا نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن آپ کو انسانیت, چائنا والوں کو کوئی ترجمہ کر کے نہ بتائے میری یہ بات, ترجمے میں کچھ اور مطلب بن جائے گا, وہ چانچی کی ہی پوں کریں گے, وہ سمجھے کہ بہت تعریف کر رہے ہیں ہماری. زبانوں کی تہذیب دیکھ لو یار, زبان دیکھ لو, ایک انگلش زبان ہے, ایک اردو ہے, اور ان قوموں کی زبانیں دیکھ لو جو مذہب کو, آسمانی مذاہب نہیں ہیں, ان کی زبانوں میں آپ کو بڑا فرق, آپ کو زبانوں میں تہذیب اور جو پروننسیشن ہے وہ زیادہ اچھی ملے گی ان قوموں کی جو مذہب کو فالو کرتے رہے ہیں. لکھنے میں دیکھ لو رسم الخط, وہ قومیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتی رہے, ان کو پیغمبروں کی گائیڈنس نہیں ہے, ان کے رسم الخط بڑے عجیب ہیں. اتنی سی بات لکھنے کے لیے 4 لائنیں لکھنی پڑتی ہیں. میں تھائی لینڈ گیا تو میں نے کہا کہ یہ بار بار ہر جگہ پہ جھوپڑیاں اور کرسیاں الٹی بھی کیوں ہوتی ہیں یہاں پہ, ہر سائن بورڈ پہ نا. بھائی وہاں سائن بورڈ لگا ہوا ہے, کچھ کرسیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں, کچھ جھونپڑیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں, کچھ ڈنڈے یوں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جان یہ پورا مضمون لکھا ہوا ہے, یہاں لکھا ہوا ہے روڈ دیکھ کے پار کریں آپ. میں نے کہا یہ کیا ہے یار؟ انہوں نے کہا یہ زبان لکھنا اتنا ٹینشن والا کام ہے نا, کیونکہ پورے جملوں کے لیے پوری تصویریں ہیں, تو ایک چھوٹا سا جملہ لکھنے کے لیے یوں اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھنا, یعنی ریٹن میں بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے وہ. آپ پیغمبروں کے جو لوگ فالو کرتے ہیں, آپ ان کی زبانوں کو دیکھو, ان کے لکھنے کے اسٹائل کو دیکھو. عبرانی زبان ہے, انگلش ہے, اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے عربی. خوبصورت ترین زبانوں میں عربی کا شمار ہوتا ہے, بلیغ ترین زبانوں میں شمار ہوتا ہے, اور لکھنے میں کتنی خوبصورت ہے رسم الخط, ایسے جیسے پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں, پھول بوٹے 20 اور رسم الخط ہیں اس کے. اور کمال کی بات یہ, آپ ایک مضمون چائنیز میں لکھو, ایک چھوٹی ایک لیٹر لکھو کہ میری آئی ہیو بین سفرنگ فرام فیور سنس لاسٹ نائٹ, جیسے ہم لکھا کرتے تھے نا. ابے اسکول میں ہمیں رٹا لگا کے ایک ایپلیکیشن, اسکولوں میں تو یہی ہوتا ہے نا کراچی کے, کہ وہ یہ امتحان میں آئے گی لہذا یہ یاد کر لو. رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. یہ ہم نے رین پہ مضمون لکھا تھا, رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. یہ 25 سال پہلے بھی تھی سورس آف ٹربل, اور یہ ٹربل الحمدللہ کم ہونے کے بجائے اب بہترین سورس آف ٹربل جو ہے نا وہ رین ہے. اگر آپ کہیں کہ کراچی میں ٹینشن دینی ہو تو کیا ہو, بارش کی دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے جو رحمت ہے, یعنی ٹینشن کے لیے اللہ کی رحمت مانگو تو وہ رحمت آپ کے لیے کیا بن جائے گی, جیسے بنی ہوئی ہے. تو انگلش میں آپ کوئی ایسے لکھتے ہیں, کوئی مضمون لکھتے ہیں
اگر وہی مضمون آپ عربی میں لکھیں گے نا آدھے صفحے میں آ جائے گا، وہ بات پوری ہوگی، لیکن رسم الخط اتنا خوبصورت ہے عربی کا کہ وہ آدھے پیج میں آپ کی پوری بات کمپلیٹ. اردو میں جب آپ لکھیں گے نا اردو میں تو آدھے کے بجائے کم از کم 1 پیج لگے گا. انگلش میں جب آپ کریں گے تو کم از کم 2 پیج. چائنیز میں آپ کریں گے نا اگر تو آپ ایک اخبار چھپوائیں، پریس سے رابطہ کریں آپ کہ یار میں کتاب چھاپنا چاہتا ہوں، اس میں میں یہ لکھ رہا ہوں کہ میں کائنڈلی آئی کین ناٹ، کچھ بھی لکھ دو آگے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. رین از اے بلیسنگ آف گاڈ بٹ از اے سورس آف ٹربل. وہ کہے گا رین سے اتنی ٹربل نہیں ہوئی جتنی مجھے لکھنے سے ٹربل ہو رہی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ہم کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اتنا لمبا جملہ ہو گیا نا. عربی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم. جی جامع زبان ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات ہو گئی، کیا ختم. اردو میں آپ کہتے ہیں اس نے مارا، عربی میں کیا کہو گے؟ ضربا، بات کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. ٹھیک ہے. تو زبانوں کے ادب جو ہے نا، ادب، خوبصورت کلام، خوبصورت شاعری، جو لوگ مذہب سے جتنا قریب ہیں ان کی زبانوں میں ادب کا عنصر اتنا زیادہ ہے، جن کو مذہب کو فالو کیا جنہوں نے. عربی ادب اور اردو ادب کا آج بھی کوئی زبان مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ میں ان لوگوں سے سن کے کر رہا ہوں جنہوں نے تحقیق کی ہے، جو انگلش کے بہت ایکسپرٹ ہیں، جن کو اردو بھی بہت اچھی آتی ہے اور اردو کے بھی ادیب ہیں، انگلش کے بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اردو اور انگلش کا ادب کے معاملے میں موازنہ کیا جائے تو گورا خود اس بات کا معترف ہے، جس گورے نے اردو سیکھی ہے، کہ انگریزی زبان ادب میں اردو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو شاعری اور جو غزلیں، جس طرح سے تمثیلات اور اشارے اس زبان میں ہیں. زلفوں کی گھنی چھاؤں، محبوبہ کو کہتے ہیں نا زلفوں کی گھنی چھاؤں، اس کو آپ انگلش میں کیا کہو گے؟ ہے بھائی ڈارک ہیئر. زلف ہے یار، اس کا بالوں سے ترجمہ نہیں ہو سکتا. گھنی چھاؤں، وہ بات ہی نہیں بنے گی. کیونکہ یہ وہ جو تھے نا مغل بادشاہ لوگ، ان کے درباروں میں بنی ہے نا یہ زبان اردو، تو ان کا ایک لیول تھا نا، مینٹل لیول تھا، وہاں ایک خاص قسم کی شاعری تھی. پھر اس میں فارسی بہت آئی ہے، عربی بہت آئی ہے، اور اس سے زیادہ ادب آپ کو ملے گا عربی میں. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مذہب کو فالو کرنے والی قومیں ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو مانا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا ان میں تہذیب جسے کہا جاتا ہے اس کا عنصر ان قوموں سے بہرحال زیادہ ہے جن قوموں میں تہذیب، جن قوموں کا پیغمبروں سے واسطہ نہیں پڑا. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو انسان کا بچہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا، اور پیغمبر ہمیشہ زندہ نہیں رہتے، وہ مذہب چھوڑ کے جاتے ہیں. تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ انسان کو اس کی نیچر کو ایکسپلین کرنے میں اور نیچر پہ چلانے میں مذہب کے علاوہ، اسلام کے علاوہ، کیونکہ مکمل نیچر پہ اب عیسائیت یا یہودیت رہی نہیں ہے، مکمل پہ صرف اسلام ہی ہے. اسلام کے علاوہ آپ کے پاس انسان کا بچہ بننے کا کوئی آپشن ہے نہیں. وقت پورا ہو رہا ہے، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو میں جلدی جلدی. انسان کا بچہ ایکسپلین ہی نہیں کر پاؤ گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. گورا تو اس بحث میں لگا ہوا ہے گرل فرینڈ میں حرج کیا ہے یار، وہ وہاں بھی شادی کے بعد بھی وہی ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے، تو کیا ہے اس میں؟ اور بھائی تمہارا سارا ماموں چچا خالہ پھوپھی کا نظام ختم ہو گیا. تمہارے ہم پہلے ابا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے، پھر خالہ شارٹ ہوئی، ماموں شارٹ ہوئے، پھپھو شارٹ ہوئی، اب آہستہ آہستہ بہن بھائی شارٹ ہو جائیں گے. جب بہن سے نکاح جائز ہو جائے گا ان کی سوچ، اور ہوگا یہ فیوچر میں یہ ہونے والا ہے. آپ دیکھیں کل ہماری نسلیں یہ دیکھیں گی قانون پاس ہو گیا کہ جب مرد سے نکاح کی اجازت ہے تو بہن تو پھر بھی ایک عورت ہے نا، جو وہ کہتے ہیں اس کی تو جانوروں میں مثالیں ملتی ہیں. یہ سب ہو جائے گا اس سوسائٹی میں. تو انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. مجھ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہومو سیکسولیٹی غلط ہے صحیح ہے، میرے پاس کیا ہے؟ غلط. مجھے کانفیڈنس ہے. کیوں بھائی؟ یار قرآن کہہ رہا ہے کہ آئی ہے غلط. اب اللہ سے کون لڑے بھائی؟ مجھ سے کوئی پوچھے مفتی صاحب شراب پیتے ہو؟ الحمدللہ نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتے یار؟ تھوڑا سا آپ کی تو ٹینشنیں زیادہ ہیں. ایک آدمی ایک ٹینشن میں پیتا ہے، جو 3 ٹینشنیں ہوں گی تو اس کو تو 3 بوتلیں پینی چاہیے روزانہ. میں جواب میں کیا کہوں گا؟ یار یہ صحیح اور غلط کی بحث جو ہے نا میرے لیے کیا ہو چکی ہے، یا میرے لیے لغو ہے یہ. کیونکہ قرآن نے کہہ دیا جتنی بھی ٹینشن ہو پینے کی اجازت نہیں ہے.
پھر جب پینے کی اجازت نہیں ہے تو ٹینشنیں پال کیوں رہے ہو؟ یہ اس سے بڑا سوال ہوتا ہے نا. ارے یار تمہیں ڈپریشن میں ڈپریشن کی گولی کھانے کی اجازت نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کہے کہ آپ ڈپریشن کی گولی کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے, تو ڈاکٹر صاحب پھر میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ پھر کوشش کرو ڈپریشن ہو ہی نہیں, ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے کیا ہو ڈپریشن. آپ کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے, سونے کا ٹائم نہیں ہے, تو ڈاکٹر کہے گا اتنا تھکاؤ نہیں اپنے آپ کو, کیونکہ اب آپ 24 گھنٹے تک سو نہیں سکتے. تو یہی ہوگا نا. تو ہمیں اسلام ٹینشن ختم کرنے کے لیے شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا. تو میں کہہ سکتا ہوں بھائی میں اس لیے نہیں پیتا کہ اسلام مجھے ٹینشن ختم کرنے کے لیے شراب کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ کہیں گے پھر ٹینشن کوشش کرو کہ ٹینشن ہو ہی نہیں, تو پھر یہ 3 ٹینشنیں رکھی ہوئی کیوں ہیں؟ میں کہوں یار یہ ایک چیز بھی میرے لیے کیا ہو چکی ہے, یہ چیپٹر بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے, کلوز کر دیا. اللہ نے کہا یہ والی ٹینشن رکھو. اگرچہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے مجھے پینے کی اجازت نہیں ہے, پھر بھی اللہ نے کیا کہا کہ پھر بھی یہ ٹینشن تمہیں پالنی پڑے گی. تو ہمارے پاس تو یار راستہ کلیئر ہے. اب ہماری زندگی تو وہ پہلے سے جو متعین راستہ ہے, اب تو بس چلنے کا مسئلہ ہے ہمارا کہ اسپیڈ سے چلتے ہیں, سلولی چلتے ہیں. قیام و طعام زیادہ ہو رہا ہے تو توبہ استغفار کر کے واپس ٹریک پہ آؤ, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس راستہ روز روشن کی طرح کیا ہے, مسلم کے پاس کلیئر ہے, گورے کے پاس نہیں ہے, ہندو کے پاس نہیں ہے, سکھ کے پاس نہیں ہے, یہودی کے پاس نہیں ہے, عیسائی کے پاس نہیں ہے. تو میں تو میرے بھائی اسلام سے محبت کرتا ہوں, مجھے اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا. آپ کے پاس یہ آپشن ہے بچے 2 ہوں کہ 3 ہوں, تیسرا ہو جائے گا تو ٹینشن, خرچے کہاں سے پورے ہوں گے. یہ بحث میں آپ پڑھو گے, میں تھوڑی پڑھوں گا. مجھے اسلام نے کہہ دیا بھائی یہ اس نیت سے تمہیں نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے, رزق میرے ذمہ. اب میرے اگر بچے ہو بھی جائیں زیادہ اور بالفرض اللہ نہ کرے وہ غربت مہنگائی کی وجہ سے ٹینشن میں بھی آ جائیں, تو میں غربت مہنگائی کم کرنے کی ٹینشن تو لوں گا, یہ ٹینشن نہیں لوں گا کہ اتنے پیدا کیوں ہو گئے. آپ کے پاس تو ڈبل ٹینشن ہے, آپ کا تو ایک بھی ہو گیا نا, اور بالآخر غربت کی وجہ سے اس کی فیس ادا کرنا ممکن نہیں ہے, تو آپ تو ایک کی بھی ٹینشن لوگے. کم بخت یہ جب پیسے تھے نہیں تو پیدا ہوا کیوں, یہ کام میں نے غلط کیا, اس پہ آپ رو گے. ہمارے تو 40 بھی ہو گئے تو ہم نہیں روئیں گے, یار یہ تو قدرت نے حکم دیا ہے, نسل مت روکو. گورا تو یہاں کنفیوز ہے, تبھی تو اس کو فیملی پلاننگ والوں نے کہا 2 بچے اچھے, 2 میں خرچہ کم ہوگا. گورے نے کہا یار یہ لاجک کی بات لاجک. گورا کہتا ہے لاجک ہونی چاہیے, جب بھی بات کرو اس کے پیچھے کیا ہونی چاہیے, لاجک. اس نے کہا لاجک تو یہ کہتی ہے 2 بھی نہ ہو 1 ہی اچھا, اس سے تو اور زیادہ خرچہ بچ جائے گا. بہت سے گوروں نے کہا ہو ہی نہیں, کیونکہ بڑھاپے میں ہمیں ویسے ہی اولڈ ہاؤس نے پالنا ہے, تو ہم لائف کو انجوائے کریں نا, اس بچے کی ٹینشن ہم لیں کیوں. تو لہذا انہوں نے کہا کہ 1 بھی نہیں ہو, جس کا نتیجہ کیا نکلا, پوری سوسائٹی فیملی پلاننگ کی بھیٹ چھڑ گئی. ایسا گروتھ ریشو نا گوروں کا یوں 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 جا رہا ہے. ابھی میرا یورپ کا سفر ہے تو میں اسپیڈ بڑھواؤں گا تھوڑی وہاں جا کے. میں جہاں بھی جاتا ہوں نا گروتھ ریشو بڑھوا کے آتا ہوں الحمدللہ. تو ابھی میں جاؤں گا انشاءاللہ, گورے بھی تو بیان سنتے ہیں نا, تو اسپیڈ بڑھواؤں گا میں کہ بھائی انسانیت کا خیال کرو, انسانیت تباہ ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کووڈ-19 سے جو تباہی آئی ہے نا, یہ ماہرین کی رپورٹ ہے کہ فیملی پلاننگ سے جو تباہی اب فیوچر میں اس کے اثرات پڑیں گے, وہ کورونا کو لوگ بھول جائیں گے. کیونکہ اتنے لوگ مرنے سے جو آبادی کا ریشو گھٹا ہے نا, وہ کچھ بھی نہیں ہے جتنا فیملی پلاننگ سے گھٹ رہا ہے. تو کورونا کو تو یونائٹڈ نیشن بھول گئی ہے, اب وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ بڑھائیں کیسے. لیکن ہماری یونیورسٹیوں کا حال دیکھو یار, اسکولوں کا, وہی پرانے بوسیدہ جو کانسیپٹ ہے نا وہی ان کو بتائے جا رہے ہیں. تو خیر یہ بحثیں تو ہوتی رہتی ہیں. تو میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ نے ہمیں کیا بنایا, مسلم. اور پھر ایک بات جو میں نے آیت پڑھی تھی, اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں. اگر آپ آپس کے اختلافات میں اسلام کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کرواتے ہو, پھر آپ کے شناختی کارڈ میں مسلم ہونے سے اللہ آپ کو مسلم نہیں مانتا. تو جب اسلام ایک نعمت ہے تو ہر فیصلہ کس سے کرواؤ, اسلام سے کرواؤ. طلاق کا مسئلہ ہو, وراثت کا مسئلہ ہو, گھریلو جھگڑوں کا مسئلہ ہو, کاروبار کا مسئلہ ہو, ہر چیز میں آپ نے کس سے فیصلہ کروانا ہے, اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کی بات آ گئی, ختم. کہ بھائی اب نہیں ہو. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے, ان کا بیٹا ہوا, وہ حارث نام رکھ رہے تھے, بڑا خاندان میں جھگڑا ہو رہا, تو کہتے ہیں یار یہ اس کی کوئی, میں نے کہا مجھے ایسا یاد پڑتا ہے حدیث میں اس نام کی فضیلت. انہوں نے کہا بس کافی ہے میرے لیے. ٹھیک ہے نا, کیا ہے میرے لیے,
دماغ سیٹ ہو گیا نا. تو بڑے سارے مسائل آج کل چل رہے ہیں. ایک آخری بات کرنے تو ایک جملہ بس. آج کل میاں بیوی کے جو مسئلے, جب بچے جوان ہوتے ہیں نا تو شادیوں کے بڑے مسئلے, میاں بیوی میں بڑا اختلاف ہو رہا ہوتا ہے. عورت کو مان لینا چاہیے کہ گھر کا سربراہ اللہ نے کس کو بنایا, مرد کو. بس چھوڑو یار, اب بولے کہ یار اللہ میاں نے اس کو بنایا تو بس ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ کیا ہوگا آخری. نہ جی نہ, نہیں ہوتا ایسے. پھر میں یہ بات جب کرتا ہوں تو اتنے نیگیٹو کمنٹس خواتین کے, تم تو بس عورتوں کے پیچھے ہی پڑے رہو. او بھائی, جو عورت کے اصل حقوق ہیں اس پر تو ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں اور کئی کلپ میرے پڑے ہوئے ہیں, لیکن جو نہیں ہے تو وہ اس سے گھر تباہ ہو رہا ہے نا, سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, باپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے, باپ کو چاہیے نا اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں زیادہ اپنے خاندان کو زیادہ لفٹ بھی نہیں کرائے. یہ جو مشورے ہوتے ہیں نا, ماموں سے بھی مشورہ تو چاچا سے بھی مشورہ تو پھوپھا بھی, ان مشوروں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں معاملات, اور کبھی بھی آپ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے. آپ جب سمجھتے ہو کوئی اپنے قریبی دوست یا کوئی قریبی ریلیٹو رشتہ داروں میں ہی ہو, مشورہ اس سے لے کے اپنی رائے قائم کی, فیصلہ سنا دیا, بھائی یہ ہو گیا, دیٹس آل. تو اب پولیس کو بتائیں, پولیس دیکھیں منوانا تو میرا کام نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جن خاندانوں میں یہ ہوتا ہے نا, وہ بھی مشورہ تو نہیں ہوتا بھائی. پھر کوئی بھی خاندان میں دیکھو, میں بار بار کہتا ہوں, کرپٹ حاکم ہو ملک میں, 2 نمبر ہو, پاورفل ہو, خدا کی قسم یہ پھر بھی بہتر ہے ایک ایماندار حاکم جس کے پاس پاور نہیں ہے. جب پاور ہی نہیں ہے تو کرے گا کیا وہ بیٹھ کے؟ وہ ایک فیصلہ سنائے گا, 20 لوگ اس کے مخالفت کر کے وہ قلعدم کر دیں گے. پاورفل حاکم ٹھیک ہے کچھ گڑبڑ بھی کرے گا, لیکن پھر بھی حاکم ہونے کی وجہ سے پوزیٹو کام وہ زیادہ کر جائے گا. تو اسلام میں حاکم کی بڑی ویلیو, اور حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے پاس پاور ہو. پاور ہی نہیں ہے نا تو پھر یہ جو ہمارے ہاں اتنی اکثریت سے اسمبلی میں آئے اور اتنی نہیں ہو سکی جتنی ہونی چاہیے تھی. تو کراچی میں گٹر کے ڈھکن کم از کم لگنے والے نہیں ہیں. کوئی پاورفل حاکم ہو کراچی میں, پورے اختیارات اس کے پاس ہوں, پھر اگر گٹر کے ڈھکن نہیں لگیں گے تو کم از کم اب اس گھر کے باہر جا کے احتجاج تو کریں گے نا, یار ڈھکن تو لگا دو خدا کے بندو, کچھ تو ہوگا نا. کتنا ہی ظالم ہوگا, ہم کہیں گے ڈھکن چور چوری کر رہے ہیں, چوروں کو روک لو, خود چوری کر لو جتنے کرنے ہیں. وہ کتنے ڈھکن چوری کر لے گا یار. لیکن ابھی تو ڈھکن چوری کی کھلے عام اجازت ہے. ہم پیسے سے خرید کے ڈھکن لگاتے ہیں, کوئی بھی اٹھ کے چوری کر کے چلا جاتا ہے. ہم اپنے مرغے کی حفاظت نہیں کر سکتے, کراچی میں مرغا چوری ہوا ہمارا, کیا کیا چوری ہو رہا ہے, لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی پاورفل ہے ہی نہیں, حاکم ہی نہیں. اس کے پاس جاؤ کہہ رہے یہ میرے اختیار میں نہیں, ادھر جاؤ کہہ رہے یہ تو ان کا کام ہے. تھانے کے پاس اختیارات نہیں ہے. آپ کے ادھر چوری ہوئی ہو, آپ اس تھانے میں جاؤ, بولے یہ میرا علاقہ بنتا ہی نہیں ہے. ابے پہلے میپ سے یہ تلاش کرو یہ کس کا علاقہ بنتا ہے. بہت بڑی ٹینشن ہے میرے بھائی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو گھر کا سربراہ بھی جب تک ایک پاورفل نہیں ہوگا نا میرے بھائی, گھر میں تباہی بربادی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسلام کی قدر کرو, اسلام کو فالو کرو. نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.